ہمارے ہاں اگر رزق میں تنگی، اور رزق بڑے، اس کا معنی بھی بڑا وسیع ہے، اگر رزق میں تنگی آتی ہے، رزق میں رکاوٹ آتی ہے، تو ہمارے یہاں نارملی خود کو دیکھنے کے بجائے حالات یا کسی غیر پر ہم بات ڈالتے ہیں۔ تو میری اس حوالے سے یہ مدنی التجا ہے، جو بھی اس طرح کی پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں، مصیبتوں کا شکار ہوتے ہیں، سب سے پہلے جس چیز پر ہمیں غور کرنا ہے، وہ غور کس چیز پر کرنا ہے کہ یہ جو پریشانی ہے، یہ مصیبت سے میں دوچار ہو رہا ہوں، یہ پریشانی اور مصیبت کہیں میرے گناہوں یا میری برائی کی وجہ سے تو نہیں ہے، کیونکہ یہ اتنا خوبصورت مدنی پھول میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، اور اس میں اتنی حکمت ہے کہ جب ہم یہ غور کرتے ہیں نا، تو ہمیں کئی گناہوں سے بچنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ اپنی برائی اور اپنے گناہ پر قائم بھی رہنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب کیا ہے، یہ پریشانی کیسے آ گئی۔ تو اپنے افعال اور اپنے اعمال کا جائزہ لینا، یہ سب سے بنیادی عمل ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا اور اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے میرا رزق کم کر دیا گیا ہو، یا مجھ پہ یہ پریشانی یا مصیبت آئی ہو، تو ہم اس کو دور کریں۔ اب مثال کے طور پر ایک شخص جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، جماعت واجب ہے پھر بھی جماعت سے نماز نہیں پڑھتا، اب یہ کہے کہ میرا رزق کمزور ہے، تو بھئی ہو سکتا ہے کہ جماعت سے نماز نہ، لکڑی کی خراش، قدم کا ٹھوکر کھانا، رگ کا پھڑکنا کسی گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے، اور جو گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں۔ پھر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہی آیت کریمہ کی تلاوت فرمائے۔ ایک اور حدیث سنیے، ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کو کانٹا چبھنے یا اس سے بڑی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے یا اس کی خطا مٹا دیتا ہے۔ یعنی جو مصیبت آتی ہے نا، اس مصیبت کی بھی وجہ، اس کی تفسیر میں اگر آپ نے غور کیا ہو جو میں نے بیان کیا، اس کی تفسیر میں اس کی وجہ، اس کی وہ وجہ کیا کہتے ہیں، نتیجہ بھی ہے کہ یہ مصیبت جو آئی ہے، یہ مصیبت دو حال سے خالی نہیں ہے۔ ایک حال یہ ہے کہ اس مصیبت کی وجہ سے جو پریشانی ہے، اس مصیبت کی وجہ سے یا تو اس کے گناہ معاف ہو رہے ہیں یا اس کی درجے بلند ہو رہے ہیں۔ تو نارملی مصیبت یا پریشانی جو بھی ہمیں آتی ہے، دقت آتی ہے، طرح طرح کے آزمائشیں آ رہی ہوتی ہیں، حتیٰ کہ کوئی چیز مل نہیں رہی ہوتی نا، اس میں بھی پریشانی ہو رہی ہوتی ہے نا، ڈھونڈ رہے ہیں، چارجر ہی نہیں مل رہا، اللہ بھائی چارجر ڈھونڈو، موبائل نہیں ملا، موبائل ڈھونڈو، چابی نہیں ملی، چابی ڈھونڈو، رومال نہیں ملا، رومال ڈھونڈو، ادھر ہے تو وہ یہ جو گھبراہٹ، یہ پریشانی ہے نا، یہ پریشانی بھی گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، درجات کی بلندی کا سبب بن سکتی ہے۔ تو پریشانی اور مصیبت کو بندہ ان معنوں کر بھی غور کر لے کہ یہ میری گناہوں کا کفارہ بنے گا یا میرے درجات کی بلندی کا سبب بنے گا۔ جو نیک لوگ ہوں گے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور جو ہم جیسے گناہگار ہوتے ہیں ان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ مگر یہ بات طے ہے کہ یہ جو مصیبتیں اور پریشانیاں جو جس سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے، فیس کرنا پڑتا ہے، یہ گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کئی گھروں میں پریشانیاں ہوتی ہیں، وہ اس کا حل ڈھونڈ نہیں پا رہے ہوتے کہ اس کا حل کیا ہے۔ تو بعض اوقات گھریلو پریشانی کا بھی کوئی سبب ہوتا ہے۔ اب گھر میں پریشانی ہے، مصیبت آئی ہوئی، آئے دن کوئی نہ کوئی آزمائش آ رہی ہوتی ہے۔ اچھا، اس میں انسان اپنے رزق کی طرف غور نہیں کر رہا ہوتا، اپنے روزگار کی طرف غور نہیں کر رہا ہوتا۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ بھائی میں جو کما رہا ہوں، میری جو آمدنی ہے، میری آمدنی میں بھی اگر ناجائز اور حرام اور اللہ کی نافرمانی والا کام اگر شامل ہے، اور میرا وہی رزق میرے گھر پر آ رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کی
حرام روزی کی، حرام کمائی کی، ناجائز کمائی کی، اپنی کو نحوست ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ڈیفینیٹ ہوگی۔ اب اس کا اثر یا تو آپ کی جسم پر ظاہر ہوتا ہے، بیماریاں اور دیگر چیزیں، سوچ و ذہنیت پر ظاہر ہوتا ہے، یا گھر کے سکون اور امن کو برباد کر رہا ہوتا ہے۔ مگر اس میں ہم ایک دوسرے کی غلطیاں نکالنے پر لگے ہیں۔ ٹھنڈے دل سے سوچ کر بندہ بیٹھے کہ یہ کہیں جو مصیبت و پریشانی گھر میں، یہ کہیں میری آمدنی کی وجہ سے تو نہیں ہے کہ میرا ذرائع آمدنی غلط ہے۔ جیسے دو میاں بیوی میں بڑی محبت تھی، پیار تھا، اتفاق تھا، مگر نارمل زندگی تھی، کوئی اتنی، وہ نوکری کرتا تھا لڑکا، کوئی آفر آ گئی اور دل میں لالچ پیدا ہو گئی کہ یار یہ کر لیں، اور وہ آفر میں جو آمدنی تھی وہ سود تھی۔ اس نے بیوی سے مشورہ کیا تو بیوی نے بھی ساتھ دیا اس کا کہ کرنا چاہیے، حالت بدلیں گے۔ دونوں نے مل کر فائنل کیا اور کچھ قرضہ لیا، کچھ چیزیں بیچی اور انویسٹمنٹ کر دی۔ اب جو نفع آتا تو کچھ تو شروع میں حالات بدل گئے، جب پیسہ آنا شروع ہوا تو حالات بدل گئے۔ اچھا، حالات بدلے مگر دونوں کی حالت بدلی۔ حالات یہ بدلے کہ چلو گاڑی آ گئی، یا اچھا خاصا کھانا پینے کا انداز اچھا ہو گیا، کپڑے چینج ہو گئے، ماحول گھر کا بدل گیا، کوئی ڈیکوریشن ہو گیا، گھر کا انداز بدل گیا، تو یوں مطلب کہ دکھنے میں تو لگے گا کہ یہ بہت خوشحال ہو رہے ہیں، لیکن پیچھے کیا ہو رہا تھا؟ پیچھے دونوں میں لڑائی شروع ہو گئی تھی، نا اتفاقی شروع ہو گئی تھی، بن نہیں رہی تھی۔ کیونکہ ایک تو یہ نحوست آئی، دوسرا یہ کہ آمدنی پھر آنا کم ہو گئی۔ جب آمدنی پھر آنا کم ہو گئی تو دونوں میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے کہ جب آمدنی کم ہو جاتی تو پھر خواہشات پوری کیسے ہو گئی؟ اچھا، پہلے بھی کم آمدنی میں پورا ہو رہا تھا، لیکن اب کم آمدنی میں جھگڑا شروع ہو گیا، کیونکہ پہلے جو کم آمدنی تھی وہ حلال کی تھی، اب جو کم آمدنی ہوئی ہے، کم ہو یا زیادہ ہو، حرام کی نحوست تو ظاہر ہوگی۔ حتیٰ کہ لڑے حالانکہ بچہ بھی ہو گیا تھا، مگر اتنی لڑائی ہوئی کہ آخر طلاق ہو گئی، گھر ٹوٹ گیا۔ حالانکہ دونوں ماضی میں نیک تھے، تو نیکی نے دونوں کو ملایا، اللہ کی نافرمانی سے دونوں الگ ہو گئے، اور نافرمانی کا سبب کیا بنا؟ سود، حرام کو روزی، ناجائز آمدنی۔ تو جن کے بھی گھروں میں جھگڑے ہیں نا، یا جن کے بھی ذات کے اندر اس طرح کے مسائل ہیں اطراف میں، میری ان سب سے درخواست ہے، اپنا آمدنی کا جو ذریعہ ہے، وے آف ارننگ ہے، اس کا جائزہ ضرور لے لیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ جب بعضوں کو تنگ دستی کا وہ شکار ہو جاتے ہیں، اور ٹھیک ٹھاک تنگ دستی ہو رہی ہوتی ہے، یہ بھی ایک پریشانی ہے، مصیبت ہے، قرضے میں چڑھ جاتا ہے۔ جب یہ چیزیں حالات ہوں تب دیکھیں کون کون سے گناہوں کی وجہ سے مجھ پر تنگ دستی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ گناہوں کی وجہ سے رزق تنگ فرما دیتا ہے۔ اس میں نمازیں چھوڑنا، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، موسیقی، اچھا حق تلفی، ظلم، زیادتی، یہ بھی دیکھیں کہ بعضوں کا ظلم کی وجہ سے مصیبت آ جاتی ہے، کہ کسی کے بعد زیادتی کرتا اس کی بد دعا لگتی ہے، بد دعا لگتی تو بیماری بھی آتی ہے، پریشانی بھی آتی ہے۔ آدمی علاج کرا رہا ہے، کئی آپ کو ملیں گے جو علاج کرا رہے ہیں، اچھے سے اچھا علاج کرا رہے ہیں، مگر شفا نہیں ہو رہی، مگر یہ اپنے علاج پر تو فوکس کر رہے ہیں اور خرچ بھی جیسا تیسا کر رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں ان کی سوچ اس طرف بھی جانی چاہیے تھی۔ جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ غور کرتے کہ کوئی اور بھی تو وجہ نہیں ہے میری بیماری کی، کوئی بد دعا لگ گئی ہو، کوئی زیادتی ہو گئی ہو کسی کی، جیسے کہ واقعات موجود ہیں کہ بد دعا لگنے سے، زیادتی ہو کر دینے سے آدمی ہاتھ میں درد، تو پاؤں میں درد، تو اور بہت سارے حالات بگڑ جاتے ہیں۔ تو انسان ایسی زیادتی کر گزرتا ہے، ظلم کر گزرتا ہے، حق تلفی کر گزرتا ہے، کہ وارثوں کا حق کھا جاتا ہے، بیواؤں کا حق کھا جاتا ہے، یتیموں کا حق کھا جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا، شاید علم کی کمی کی وجہ سے بھی ایسا ہو سکتا ہے، اور مقصد بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ بس وہ ظلم ہے دماغ پر، وہ پیسے کی دھن سوار ہے اور علم ہے نہیں اس بیچارے کے پاس۔ تو ایسی صورتحال میں تو اس میں بھی
اس کے اوپر مصیبت و پریشانیوں کے دروازے کھل سکتے ہیں اور طرح طرح کی بیماریاں آ سکتی ہیں. پھر بیماریوں کا علاج کرائے گا تو اس کو اتنی شفا بظاہر نظر نہیں ہے کیونکہ وہ اس کا علاج کرے. آپ بولے گا اب اس کا علاج کیا, اس پر بندہ غور کرے کہ کس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوگی, کس پر میں نے ظلم کیا ہوگا, ان سے معافی مانگے, ان سے خلاصی کرائے, حقوق العباد معاف کروائے اور اپنے رب کے حضور سچی توبہ بجا لائے. اللہ کریم اس کے حالات بہتر فرما دے گا.